اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارا ہفتہ وار درس جس کا موضوع چل رہا ہے شان امام حسین رضی اللہ عنہ، قسط نمبر 4. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدنی ربی، میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کر لیا ہے. میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کس بات کا؟ اور یہ قانون ہے قرآن پاک کا، ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ کریم اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اور اس حدیث میں ہے میرے رب نے مجھ سے وعدہ. کس بات کا وعدہ ہوا ہے؟ فرمایا محبوب آپ کی آل پاک میں سے، آپ کی الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک جو آپ کی مبارک آل ہے نا، ان میں سے جو بھی مجھے وحدہ لا شریک مانے گا اور آپ کی رسالت پر ایمان لے آئے گا، اور آپ کی رسالت پر، سادہ لفظوں میں اس کا مفہوم یوں بیان کر سکتے ہیں، آپ کی نسل پاک میں سے محبوب جو بھی صحیح العقیدہ ہوگا، جو بھی صحیح العقیدہ ہوگا، وعدنی ربی، میرے رب نے یہ مجھ سے وعدہ کر لیا ہے، بس آپ کی نسل پاک کا صحیح العقیدہ ہونا ہی کافی ہے، ہم اس کو جنت عطا فرما دیں گے. یہ میرے محبوب کی نسل پاک کی فضیلت دیکھیں، شان دیکھیں. اور جناب امام علی مقام تو وہ عطرت مبارکہ کے مقدس اور وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جن سے مصطفیٰ کریم کی عطرت آگے چلی ہے. اب اندازہ لگائیں اس حدیث مبارکہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میرے رب نے میری آل کے بارے میں مجھ سے کیا کہہ لیا ہے؟ بولو نا یار. بس صحیح العقیدہ ہونا پہلی شرط رکھی ہے. کیا شرط ہے؟ صحیح العقیدہ. اور یہ جملہ ہم آپ کو کوئی 9 سال ہے یہ روتے چلے آ رہے ہیں کہ سید تب سید ہوتا ہے جب وہ صحیح العقیدہ بھی ہو، جب وہ صحیح آج وہی حدیث آپ کے سامنے آ گئی. اور پتہ ہے میں یہ حدیثیں اکٹھی کس ہستی نے کی ہیں؟ جن کے عرس کا یہ مہینہ چل رہا ہے. امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی اس کتاب سے یہ احادیث آپ نے جمع کی ہے.
اس سے ایک تو ہمارا موضوع وہی چلتا رہے گا اور ذکر امام احمد رضا بھی ہوتا رہے گا. کیوں؟ برابر کا ثواب مصنف کو بھی تو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ اگرچہ آپ کے عرس کے سلسلہ میں فکر امام احمد رضا کانفرنس انشاءاللہ آپ کے ادارہ میں 27 نومبر بروز اتوار اسی وقت صبح کی نماز کے بعد انشاءاللہ ہوگی بشرط صحت و زندگی. لیکن آج سے ہی فیض رضا جاری ہے کیونکہ آپ کے عرس کے حوالے سے مہینہ ہے. تو اور بھی کتب تھی، میں نے اس کتاب کو اس حوالے سے لیا کہ چلو اس حوالے سے امام صاحب کا تذکرہ بھی ساتھ ہوتا رہے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے ہمیشہ آپ کو یہ جملہ بولا کہ سید ہونا تب فائدہ مند ہے، اطرت رسول کا فرد ہونا تب فائدہ مند ہے جب وہ صحیح صحابہ کو بھونکنے والا، ازواج مطہرات کی گستاخیاں کرنے والا، اہل بیت اطہار کی گستاخیاں کرنے والا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے والا اب کہے میں ہوں سید، اب کہے میں ہوں. اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان سارے نبیوں سے زیادہ ہے. وہ سید کیا، مسلمان کیا، وہ تو انسان ہی نہیں ہے، وہ کافر ہو گیا ہے. وہ کیا ہو گیا ہے؟ جو کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا نبی سے افضل کہے وہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. وہ اسلام سے، اس لیے رسول اللہ نے پہلی شرط رکھی ہے، فرمایا میرے رب نے اطرت کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے مجھ سے، لیکن یہ بھی 7 جملے ہیں کہ محبوب جو صحیح العقیدہ ہوگا، جو مجھے وحدہ لا شریک، جو مجھے علی کو خدا نہ سمجھتا ہوں، علی کو خدا. بہت سارے سید زادے آج اپنے آپ کو کہلانے والے، ان کا خدا علی ہے. میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، ان کا خدا کیا ہے؟ علی ہے. یہ ایک حقیقت مسلمہ ہے، کوئی مانے تب بھی یہی بات ہے، کوئی نہ مانے تب بھی یہی بات. آپ کے معنی والا سے بات سنا دوں مختصر سی. ہمیں نہیں پتا تھا کہ فلاں گھر بھی اس بلا کا شکار ہے، فلاں گھر بھی اس بلا کا. ہم نے وہ ادارہ کے لیے اپنے کسی اسٹوڈنٹ کے ہاتھ جو ہے وہ ایک پمفلیٹ سے ہم نے بنایا، پچھلے دنوں شاید آپ میں سے کسی کے گھر بھی پہنچا ہو کہ ادارہ اعضا کو کیا کچھ ضرورت ہے. اب جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ ہم نے ان کے گھر بھجوایا تو ان کے جواب سنے، ان کے جواب سنے. نہ میں نامینیٹ کر رہا ہوں، ضرورت پڑے گی تو گواہ بھی موجود ہے اور نامینیٹ بھی کر دوں گا. ادھر بیٹھا ہے وہ جو لے کے گیا، جو انہوں نے آگے سے جواب دیا، وہ بندہ بھی ادھر بیٹھا ہے اور وہ عاقل بالغ باشعور ہے، کوئی بچہ نہیں ہے. 20 سال سے اوپر اس کی عمر ہے کم و بیش. اب ان کے جملے پتہ کیا تھے؟ کہہ رہے ہیں آپ کے قاری صاحب کو کیا پتا ہے؟ آپ کے قاری صاحب کو وہ تو کہتے ہیں اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے. یہ ان کا عقیدہ معاذ اللہ جھوٹا ہے. یہ آگے سے اس کو جملے پہنچے ہیں، ہیلپ کرنا تو دور کی بات ہے. کہہ رہے ہیں جن کی طرف سے آپ یہ لے کے آئے ہو ان کا عقیدہ کیا ہے؟ بولو کچھ نہیں ہوتا یار. وجہ کیا ہے میرے جھوٹے ہونے کی؟ کہ وہ کہتا ہے سب کچھ دینے والا اللہ ہے، سب کچھ دینے والا حقیقی طور پہ، حالانکہ اسے تو علم ہی نہیں ہے. میری طرف منسوب کیا، اسے تو علم ہی نہیں ہے. ہر چیز کا مالک علی ہے، سب کچھ علی دیتا ہے. جب وہ بچہ میرے پاس آیا میں نے کہا یہ تو ظالم شیعہ ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. ہمیں تو وہ ایک موحد کو اس لیے جھٹلایا جا رہا ہے کہ وہ علی کو خدا نہیں سمجھتا. وہ علی کو، اللہ کی قسم ہے جو علی کو خدا سمجھے کائنات میں اس سے بڑا مشرک اور کوئی نہیں ہو سکتا. مولا کائنات کا دور خلافت تھا، کوفہ کی جامع مسجد میں آپ بیٹھے تھے، منبر پہ تشریف فرما تھے. ایران سے چھپی کتاب ہے، ان لوگوں کے گھر کی کتاب ہے. حضرت علی المرتضیٰ کی بارگاہ قدسیہ میں 70 بندے کا قافلہ آتا ہے. کتنے افراد پہ مشتمل قافلہ ہے؟ 70 بندے کا قافلہ. اور آ کر آپ منبر، کوفہ کے منبر کی زیب و زینت سید زادہ ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک جن کے گھر سے چلی ہے.
وہ مولا کائنات کوفے کی مسجد کے منبر کا زیب و زینت بن کے بیٹھے ہیں. 70 بندے کا قافلہ آ کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ اے علی آپ ہمارے خدا ہیں. اے علی آپ ہمارے. یہ سنیوں کی کتاب کا حوالہ نہیں ہے، ایران سے چھپی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں. اور مجال ہے کہ ایران میں سنیوں کی کوئی کتاب چھاپنے دیں، مجال ہے. وہاں تو پتہ چل جائے یہ اہل سنت کا فرد ہے، اس کو کالج یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. وہاں تو اتنا ظلم ہے. کہتے ہمیں ہے کہ یہ تعصب رکھتے ہیں. تعصب تم رکھتے ہو. یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، وہ ان کی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. ایران کی بات کر رہا ہوں. لیکن اہل سنت کا فرد ہو تو ایران کی پارلیمنٹ کا ممبر بننے کی اس کو اجازت نہیں ہے. گویا وہ سنیوں کو ہندو، سکھ اور یہودی اور مشرک سے بھی اگلے درجے کا سمجھتے ہیں، اس لیے ان پہ پابندی ہے. لیکن سکھ ان کی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے، ہندو ان کی پارلیمنٹ کا ممبر بن سکتا ہے. میرے بھائی ان کے گھر سے چھپی ان کے مذہب کی کتاب لکھا کیا ہے؟ وہ 70 بندے مولا کائنات کو کیا کہہ رہے تھے؟ آپ ہمارے. فرمایا انی عبداللہ وانا مخلوق. فرمایا بدماشو میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے. وہ کہنے لگے انت ہوا ہوا. ہم نہیں مانتے اس بات کو، ہمارے خدا آپ ہی ہیں، آپ ہی ہیں. آپ نے فرمایا جلاد کہاں ہے؟ ان 70 کے 70 بندوں کو ادھر میرے سامنے تلوار اٹھا کے ان کی گردن جسموں سے جدا کر دی جائے. تو میں نے مولا کائنات سے ریفرنس پیش کر دیا ہے اور ان کے گھر کی کتاب ہے. جو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو خدا سمجھتا ہے وہ واجب القدر ہے. اسلامی سلطنت پہ فرض ہے کہ اس کتے کو قتل کرا دے تاکہ اس رب کی دھرتی پر، رب کی زمین پر گھر گھر میں یہ فتنہ فساد نہ پھیل جائے کہ علی خدا ہے. جو علی کو خدا کہے ملک کے وزیر اعظم پر فرض ہے اس کو قتل کرا دے. اس کو کیا کرا دے؟ ہمارے جھوٹے ہونے کی علامت اس نے یہ پیش کی ہے کہ وہ علی کو خدا نہیں سمجھتا. وہ علی کو، الحمدللہ میں مسلمان ہوں اور کوئی مسلمان بھی علی کو خدا سمجھتا. علی اللہ کے بندے ہیں، علی اللہ کے مخلوق خدا میں شامل ہیں. علی تو کسی نبی علیہ السلام کے برابر نہیں، کسی نبی سے افضل نہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں ارے جاہلو تم نے علی کو خدا بنا کے رکھ دیا. میرے آقا نے سچ فرمایا تھا 1400 سال پہلے. فرمایا علی تیری مثال بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے. تیری مثال بھی جناب. وہ کیسے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلقہ 2 گروہ ہوئے ہیں. ایک گروہ نے ان کو جھٹلا دیا، جو اللہ نے شان دی اس کو نہ مانا، اس سے نیچے لے آئے، جھٹلا دیا. اور ایک گروہ نے جو اللہ نے شان دی اس سے ان کو بڑھا دیا، حتیٰ کہ اللہ کہہ دیا، اللہ کا بیٹا کہہ دیا. فرمایا یہ دونوں جس طرح ہلاک ہے نا، علی تیری مثال بھی یہی ہے. تیری وجہ سے ایک گروہ تیری شان میں گستاخی کرنے کی وجہ سے مردود اور جہنمی ہوگا، اور ایک گروہ تیری شان جو رب نے دی ہے اس کو بڑھا کے اللہ کے بندے سے اٹھا کے اللہ بنا دیں گے، اللہ کی مخلوق سے اٹھا کے اللہ کے پاک پیغمبروں سے افضل کہہ دیں گے. وہ بھی مردود اور جہنمی کتے ہوں گے. فرمایا علی تیرے ساتھ محبت کرنے میں سچا وہ ہوگا جو تجھے رب اور رسول نے شان دی ہے، جو اتنی مانے گا وہ پکا مسلمان ہوگا. آپ پورے ورڈ میں غور کر لو، اہل سنت کے مسلک کے سوا آپ کو اس حدیث کا مصداق اور کوئی مسلک نظر. ہم مولا کائنات کے گستاخ بھی نہیں ہیں الحمدللہ، ہم مولا کائنات کو خدا بھی نہیں سمجھتے الحمدللہ. ہم وہی مانتے ہیں جو رب رسول نے بنا کے بھیجا ہے. اور ایک گروہ ہے جنہوں نے مولا کائنات کے خلاف گستاخیاں کی، وہ بھی حدیث کی روشنی میں مردود اور جہنمی ہے. اور ایک گروہ نے مولا کائنات کی شان کو بڑھا چڑھا کے رکھ دیا، وہ بھی مردود اور جہنمی ہے. افراط و تفریط کا شکار وہ لوگ ہیں. الحمدللہ ہم عدل و انصاف کے ساتھ چل رہے ہیں. جو مصطفیٰ نے دیا ہم نے وہی مانا، جو خدا نے علی کو بنا کے بھیجا ہے ہم مولا کائنات کو اسی طرح کا مولا کائنات مانتے ہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ ایسے ظالم لوگ آپ کے علاقے میں موجود ہیں، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.
جو حضرت علی المرزا کو خدا سمجھتے اور جو خدا نہ سمجھے اس کو جھوٹا کہہ کے اس کے خلاف بکواس کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ٹھکرا دیا۔ اگر مجھے علم ہوتا، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے علم ہو کہ فلاں بندہ شیعہ ہے، مجھے موت تو آ سکتی ہے، میں ادارے کے لیے اس سے سوال نہیں کر سکتا، میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے 2-4 لوگوں سے پوچھا بھی تھا، انہوں نے کہا نہیں یہ سنی ہے، نہیں یہ سنی ہے۔ تب میں نے لڑکے کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد ان کی طرف سے پیغام ہے جی ابا جی کا ختم ہے۔ میں نے کہا ان کو کوئی ایسے بدماشوں کا ختم اہل سنت کا فرض نہیں پڑتا، جو گستاخ ہے اس کا ختم گستاخ ہی آ کے پڑے گا۔ میرے پاس باقاعدہ بندہ ہے، میں نے کہا جی ان کو کہہ دیں، مجھے آج تک تو علم نہیں تھا، اب مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہارا عقیدہ جو ہے وہ بد مذہب ہو تم لوگ، میں تمہارے گھر یا تمہارے کسی بھی جگہ آ کے تمہارا ختم پڑھ سکتا؟ میں سنی ہوں، صرف سنیوں کے جنازے پڑھا سکتا ہوں، میں سنی ہوں، صرف سنی کا نکاح پڑھاؤں گا، میں سنی ہوں، صرف اہل سنت کے مریض کی عادت کروں گا، میں سنی ہوں، صرف سنیوں کے لیے اصحال ثواب کروں گا، اس کے سوا پہ میں لعنت بھی نہیں بھیجتا چاہے کہ میں کسی کے لیے اصحال ثواب کرنے جاؤں۔ اور ہر سنی پہ یہی فرض ہے، ہر سنی پر یہی بات فرض ہے۔ میرے آقا نے بھی کتنا مقدس کلمات دیے، فرمایا میرے رب نے وعدہ کیا ہے مجھ سے، آپ کی اہل بیت اطہار کا ہر فرد، آپ کی نسل پاک الی یوم القیامہ جتنے بھی سید زادے ہوں گے سب کے لیے کس چیز کا وعدہ ہے؟ شرط کیا ہے؟ بولو بولو۔ آج تو مصطفیٰ کریم کی حدیث ہے نا، پہلے ہم اپنی طرف سے کہتے تھے، مفہوم ادھر سے ہوتا تھا، لیکن کہہ دیتے تھے کہ اس کا صحیح العقیدہ ہونا ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کوئی کہتا ہو جی سید کے بارے میں بھی یہ شرط، اب تو اللہ کے محبوب نے خود رکھ دی ہے۔ اور یار تم تو 1400 سال بعد والے سید زادوں کی بات کرتے ہو، اتنی نسلیں بیت میں گزر چکی ہیں۔ میں قرآن سے حوالہ دیتا ہوں، قرآن سے ڈائریکٹ ایک ہی نسل کا بندہ ہے، لیکن رب فرماتا ہے یہ تیری نسل کا بندہ ہی نہیں ہے، یہ تیری نسل کا بندہ ہی نہیں ہے۔ اندازہ لگانا، جناب نوح علیہ السلام، جناب ڈائریکٹ آپ کا ہی بیٹا ہے، یہ نہیں کہ آپ کی اولاد کے اولاد کے اولاد کے اولاد کے بیٹے ہوں، جناب نوح کا حقیقی بیٹا ہے، قرآن ہے نوح علیہ السلام کا۔ آپ نے اس کو سمجھایا لیکن وہ آپ والے عقائد نہیں رکھتا تھا، آپ والے عقائد۔ آپ نے فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا، طوفان آنے والا ہے، طوفان۔ کہنے لگا میں کسی بلند پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا۔ فرمایا جب رب کا طوفان آتا ہے تو پہاڑی ماڑی کچھ نہیں، آگے انسان بن اور میرے والے عقیدے پہ۔ کہنے لگا جی نہیں مجھے نہیں یہ پسند۔ طوفان آیا، جناب نوح علیہ السلام نے اپیل کی، مالک یہ میرا بیٹا ہے، مالک یہ میرا۔ اب قرآن سنو، 1400 سال والے اگر گستاخ ہوں، ان کا نسب کیسے ثابت ہوگا مصطفیٰ کریم کی ذریت سے، جو پہلی نسل کا فرد ہے۔ قرآن سنو، اصول دے دیا قرآن نے۔ اللہ کریم نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے۔ حالانکہ جناب نوح علیہ السلام کا حقیقی بیٹا ہے، آپ کے نطفے سے ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں معاذ اللہ کہ آپ کی بیوی بد چلن ہے، ہرگز مطلب نہیں، بیٹا آپ ہی کا ہے، لیکن جس زمرے میں آپ رکھنا چاہتے ہیں اس زمرے کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا چاہتے ہیں، اس کے آپ والے عقائد۔ دیکھو قرآن ہے انہو عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح یہ تو تیری شریعت پہ ہی نہیں چلتا، اس کا تو تیرے والا نظریہ ہی نہیں ہے، اس کا تو تیرے والا عقیدہ ہی نہیں ہے۔ قرآن نے ہمیں بتا دیا اگرچہ ایک ہی نسل ڈائریکٹ نبی کا بیٹا ہو اور نبی علیہ السلام کے طریقے میں نہ چلتا ہو، رب فرماتا ہے یہ بخشش کے لیے نہیں ہے، یہ جہنم سے بچنے کے لیے۔ تو جو 1400 سال کا بندہ آ کے مصطفیٰ کریم کی بیویوں کو بھونکے، مصطفیٰ کریم کے صحابہ کو بھونکے اور پھر کہ میں سید ہوں، اور سنی اس کو سلام کرے ہاتھ جوڑ کے، پھر لعنت ہے رب کی ایسے سنی پر۔ سید صرف وہی ہوتا ہے جو مصطفیٰ کا بھی غلام ہو، جو سرکار کی بیویوں کا بھی غلام ہو، جو صحابہ کا بھی غلام و خادم ہو، جو مصطفیٰ کی آل پاک کا بھی خادم ہو، اس کو مسلکاً اہل سنت کا نام دیا جاتا ہے۔ سنی ہو تو سید ہوتا ہے، اگر سنی نہیں ہے تو خدا کی قسم ہے وہ سید نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔
یہ قرآن اور حدیث کا فیصلہ ہے۔ سید زادے کا ادب ضرور کیا کرو، لیکن دیکھا کرو سنی بھی ہے، کہیں بد مذموم کے ہاتھ نہ چومتے رہنا، کہیں بد مذموم کو نہ سلام کرتے رہنا، کہیں بد مذموم کے اس جال میں نہ پھنس جانا کہ ہم سید ہیں۔ انہیں کہیں جو مصطفیٰ نے شرط لگائی ہے، سید وہ ہے جو میری شریعت والے عقائد بھی رکھتا ہو۔ یہ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ۔ سرکار کے صحابہ کو بھونکنے کی اجازت ہے؟ سرکار کی بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کی اجازت ہے؟ اور بیوی بھی وہ چیلنج ہے پوری دنیا کے شیعوں کو، بیوی بھی وہ جس پہ تم یہ گندی تہمت ڈالتے ہو۔ الحمد سے لے کر والناس تک، آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، ان کی بیٹیاں آئیں، ان کی بیویاں آئیں، آؤ میدان میں اترو، کوئی ایک عورت دکھا دو بمائے اس امت کی، کوئی ایک عورت دکھا دو جس کی پاک دامنی پر رب نے قرآن میں 18 آیات بینات نازل کی ہوں۔ کوئی ایک عورت دکھا دو، اول سے لے کر قیامت کے دن تک۔ ہاں اگر کہیں نظر آئے گی موجود ہے قرآن میں جن کی شان میں رب نے جن کی پاک دامنی پر 18 آیات بینات نازل فرمائی ہیں، اس مقدس خاتون کا نام سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا۔ ان کی شان میں بھونکنے والا، جن کی شان میں رب نے پاک دامنی کے موضوع پر، فقط پاک دامنی کے موضوع پر 18 آیات بینات نازل کی ہوں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لیے جس مقدس خاتون کو خود رب نے نکاح کے لیے چنا ہو۔ سرکار نے نہیں پیغام بھیجا تھا ابو بکر صدیق کے گھر کے آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، جبریل امین آئے تھے، جنت سے ڈش لے کے آئے، اس کے اوپر ریشمی رومال تھا، محبوب رب سلام فرماتا ہے، اور رب فرما رہا ہے کہ اس رومال کو اٹھائیں، اس میں ایک خاتون کی تصویر رکھی ہوئی ہے، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو آپ کی بیوی ہونے کے لیے چن لیا ہے۔ جب اس تصویر کو دیکھا گیا تو سیدتنا عائشہ سلام اللہ علیہا کی تصویر تھی۔ رب کو نہیں پتا تھا کل کو اس نے کیا کرنا، تو اپنے بیٹے کے لیے کسی عورت کو جائے نکاح کے لیے پسند کرنے تو ایسی ویسی کو چن کے لائے گا؟ بے شرم بے حیا، تیری اور میری خواہش میں چننے میں خطا ممکن ہے۔ آج ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں ممکن ہے وہ اچھی نہ ہو، لیکن جس کو رب اچھا مان رہا ہے، جس کو رب اچھا فرما رہا ہے، جس کو رب اپنے پاک محبوب کے لیے پسند کر رہا ہے، میں بات کی حد کر دوں، پسند کرنے والا بھی بے مثال ہے۔ جس کے لیے رشتہ پسند ہو رہا ہے اس جیسا نبی بھی اور کوئی، وہ نبوت میں پسند کرنے والا الہ ہے، معبود برحق ہے، اس کی تو مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ اور جس کے لیے خاتون کو پسند کیا جا رہا ہے وہ نبی نبوت کے سلسلے میں بے مثل و بے مثال ہے۔ تو مجھے کہنے کا حق نہیں بنتا جب چننے والا بھی بے مثال ہو، جن کے لیے چنا گیا وہ بھی بے مثال ہو، تو جس کو چنا ہے وہ بھی بے مثال نہیں ہے۔ وہ سید عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ہے، یہ آج انہی کو بھونکتے ہیں، ان کی ذات پہ ایسا گندا بہتان باندھتے ہیں۔ کائنات کا کوئی شیعہ ایسا نہیں ہوگا جس کے گندے عقیدے میں یہ گندا عقیدہ نہ ہو۔ سید عائشہ کے بارے میں یہ گندا عقیدہ رکھتے ہیں، پھر کہ جی میں سید زادہ ہوں، ہماری لعنت ہے اس شخص پر، خواہ وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، جو میرے آقا کا، میرے آقا کی بیویوں کا، میرے آقا کے صحابہ کا، اہل بیت کا، آپ کے والدین کا گستاخ ہے، ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ جب رب کی لعنت ہے ہم کیوں نہ بھیجیں؟ رشتہ داری کو دیکھنا ہوتا اگر عقائد کو چھوڑ کے، ابو لہب سرکار کا کیا لگتا ہے؟ حقیقی چچا ہے، کتنا قربت کا رشتہ ہے۔ چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، باپ کی جگہ۔ شریعت میں چچا کس کی جگہ ہے؟ تو رشتہ داری نو اگر دیکھنا ہوتا عقائد کے علاوہ تو سرکار ادھر نہ دیکھتے۔ اسلام صرف اسلامی رشتے کو دیکھتا ہے، اگر اسلام کے مطابق ہے بھلے او مغرب کے آخری کونے میں رہتا ہے، آپ مشرق کے آخری کونے میں رہتے ہیں، دونوں کے عقائد وہی ہیں جو سرکار نے دیے ہیں،
تو اسلام کہتا ہے تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں آپس میں۔ میرے آقا کریم کا فرمان عالی شان، ذرا غور سے سننا، جناب مولا کائنات ہی اس حدیث کے راوی ہیں، مولا کائنات مولا مشکل کشائی اس حدیث کے راوی ہیں۔ خدا را اس حدیث کو سن کے اس پہ عمل بھی کرو، اس پہ انشاءاللہ جب آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ خود بخود عمل کی طرف لوٹیں گے۔ کیا کلمات ہیں؟ مولا کائنات فرماتے ہیں، میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے آقا کریم نے، پہلی حدیث کے راوی مولا کائنات، دوسری حدیث مینوان اسی مضمون کی، اور اس کے راوی ہے خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ آپ کا نام لینے کی بھی کوئی وجہ ہے، اگر دشمنی ہوتی تو ان کی فضیلت والی حدیثیں روایت کرتے۔ اندازہ لگاؤ، کوئی کسی دشمن کی فضیلت والی بات کسی کو بتانا گوارا کرتا ہے؟ تو مولا کائنات ایک حدیث کے راوی، مضمون دونوں حدیثوں کا ایک ہے، اور دوسری کے راوی کون ہے؟ ان امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ دوسری کے راوی کون ہے جناب؟ حدیث دونوں کا مفہوم ایک ہے، مفہوم سنو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے میری اطرت کے کسی فرد کے ساتھ، جس نے میری آل کے کسی طرح کا کوئی احسان کیا ہوگا، کسی طرح کا کوئی بھلا کیا ہوگا، کسی طرح کی کوئی ہیلپ کی ہوگی، کسی طرح کی ان کی کوئی مشکل دور کی ہوگی، کسی طرح سے میری اطرت کے وہ بندہ کیا آیا ہوگا کام، کسی طرح سے جو شریعت میں جائز ہے، فرمایا بس اتنا کرنا اے امتیو تمہاری ذمہ داری ہے۔ جب تم قیامت کے دن اٹھو گے نا، جب تمہارے والدین بھی تمہارا ساتھ چھوڑ جائیں گے، بیوی بچے بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، فرمایا اگر میری اطرت کے ساتھ کوئی احسان کر کے تم آئے، اگر میری آل کے ساتھ کوئی احسان کر کے تم آئے، اور آل کون ہے؟ صحیح العقیدہ، وہ سید جو صحیح اہل سنت کا فرد ہو، گستاخ نہ ہو۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جب تو قیامت کے دن آئے گا نا، تو نے اپنی استعداد کے مطابق ان کی ہیلپ کی تھی، تو نے اپنی استعداد کے مطابق ان کی مدد کی تھی، اپنی استعداد کے مطابق تو ان کے کام آیا تھا، ان کی ہیلپ کر کے، ان کی مدد کر کے۔ احسان نہیں بلکہ عقیدہ یہ ہو ان کا احسان ہے کہ مجھ سے اس چیز کو قبول فرما لیا۔ یہی نظریہ شریعت کا آل رسول کے بارے میں ہے، اور یہی نظریہ اسلام قرآن و حدیث کا علماء ذیشان کے بارے میں ہے۔ اگر کوئی مستند سنی عالم آپ کے کسی تحفہ کو قبول کرتا ہے تو آپ کا اس پہ احسان نہیں ہے، شریعت کہہ رہی ہے آپ غنیمت جانو اس کا تم پہ احسان ہے کہ اس نے آپ کے تحفے کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ تو پھر قیامت کے دن پتہ چلے گا نا۔ ایسے لوگوں کی ہیلپ کرنا، ایسے لوگوں کی امداد کرنا، ایسے لوگوں کے کام آنے کا رب کی بارگاہ میں کتنا اجر ہے۔ ابھی تو ہم سن نہیں رہے ہیں، جب آنکھوں سے دیکھیں گے اور خود پائیں گے، کیونکہ ہم تو اہل رسول کی خدمت کے لیے ہماتن سب کچھ قربان ہے ان کے لیے، خود یہ اجر پائیں گے، دل تو تب خوش ہوگا نا۔ ابھی سن لو، میرے آقا نے فرمایا جس نے میری اطرت کے ساتھ کسی طرح کی کوئی صلہ رحمی کی ہوگی، تم نے اپنی استعداد کے مطابق کی ہے، فرمایا جب تو قیامت کے دن آئے گا تو مصطفیٰ کریم آقا لجپال آقا اپنی شان کے مطابق تیری مدد فرمائیں گے، اپنی شان کے مطابق تیری۔ فرمایا میں بغیر اس کا صلہ دیے کسی کو بھی جانے میں اس کو صلہ دوں گا۔ ایک سوال ہے، ایک کہ جس نے بھی، یہ حدیث آج سے 1400 سال پہلے کی ہے کم و بیش، اور 1400 سال تو آپ کے زمانے تک بیت گئے، نہ جانے ابھی قیامت میں اللہ رسول بہتر جانتے کتنے سال اور رہتے ہیں۔ حالات جو ہیں قرآن و حدیث کے جو علامات قیامات ہیں ان کی طرف نگاہ کریں تو حالات تو یہی ہیں کہ کسی وقت بھی جناب عیسیٰ اور جناب امام مہدی کا حضور ہو جائے گا، یہ جو شریعت کا تقاضا ہے، ویسے رب بہتر جانتا ہے، ویسے کیونکہ جو علامتیں تھیں وہ سب کی سب پوری ہو چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں ہر طرف پوری ہیں، بس اب ان نفوس قدسیہ کے نزول کا انتظار ہے، جب وہ آئیں گے تو پھر نظام ختم ہو جائے گا کچھ عرصے کے بعد۔ اب اندازہ لگائیں 1400 سال تو اب تک بیت چکے ہیں،
قیامت تک اللہ جانے اور کتنے سال ہیں، ان 1400 سالوں میں قیامت تو دور کی بات ہے، 1400 سالوں میں پورے ورلڈ کے اندر کتنے مسلمان آئے؟ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں اسی حدیث کی روشنی میں، اسی حدیث کی جملے یاد ہے نا، جس نے بھی میری اطاعت کے ساتھ کسی طرح کا کوئی صلہ رحمی، کوئی ہیلپ، کوئی مدد کی ہوگی، میں اس کے صلے کو دیے بغیر جانے نہیں دوں گا۔ غور سے رکھنا اس حدیث کے جملے کو اپنے اندر، دھیان سے میری گفتگو سننا۔ 1400 سال میں کتنے مسلمان پیدا ہو چکے ہیں؟ کوئی کنفرم بتا سکتا؟ کوئی مائی کلا۔ پھر صرف تعداد نہیں، یہاں پھر یہ بھی بتانا ان میں سے کتنوں نے آل رسول کی ہیلپ کی ہے۔ دنیا کی کوئی ہستی آپ کو نہیں بتائے گی۔ اگر جاننا چاہیں تو در مصطفیٰ میں چلے آؤ۔ میرے آقا نے تو فرمایا ہے جس نے بھی احسان کیا ہوگا مصطفیٰ اس کو اس کا صلہ، بھائی صلہ تبھی دیا جائے گا جب جانتے ہوں گے۔ آپ بات کو سمجھے نہیں، اگر جانتے نہیں ہیں تو صلہ کس کس کو دیں گے؟ ابھی ہم اتنے لوگ بیٹھے ہیں، اب 1400 سال کے مسلمانوں کو چھوڑ دو، پورے ورلڈ کو چھوڑ دو، پورے ملک کو چھوڑ دو، صوبہ پنجاب اور ضلع فیصل آباد کو چھوڑ دو، یہ چند لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کے سامنے بیٹھے بتا دے کہ ان لوگوں میں سے کس کس نے کب اور کس حیثیت سے کس سید زادے کے ساتھ صلہ رحمی کی ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بھائی جرأت ہی کسی کی نہیں ہے۔ یہ تو اس محبوب کی شان ہے۔ فرمایا یہ تو چھوٹی سی دنیا ہے، اس کو جاننا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے اوپر تو وہ کرم کیا ہے، ہمارے سامنے یہ دنیا کے لوگوں کی تعداد اور کون سید زادوں سے کیا کرتا ہے، یہ تو ہمارے علم کے سمندر سے شاید ایک قطرہ بھی نہیں بنتا۔ یہ بات بتا سکتے ہیں تو تاجدار انبیاء کی ساتھ بتا سکتی ہے۔ فرمایا مدد تم کرتے جانا، میں تمہیں جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، تمہاری نیت سے بھی واقف بیکار ہوں۔ جب قیامت کے دن آؤ گے صلہ مصطفیٰ ادا کر دے گا۔ آپ اندازہ لگو میرے محبوب کو رب نے کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اور کسی کو اگر میری بات ویسے نہ سمجھ آئی ہو، میرا وہ موضوع نہیں، تو سیاہ سیتہ میں سے جامع ترمذی میں اسی مفہوم کی حدیث موجود ہے۔ سیاہ سیتہ میں جامع ترمذی میں اسی مفہوم کی، جس کا صرف ایک مفہوم بتا دوں، فرمایا اول سے آخر تک، پھر بروز محشر، پھر آخری جہنمی تک، پھر آخری جنتی تک، پھر ہر ایک کا کیا مقام ہوگا، کہاں ٹھہرے گا، اس کا اپنا نام کیا ہوگا، اس کی اماں کا نام کیا ہوگا، اس کے باپ کا نام کیا ہوگا، وہ کس قوم کا بندہ ہوگا۔ میرے آقا نے فرمایا یہ سب کچھ میں جانتا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے سیاہ ستہ میں۔ تو یہ جملے سرکار نے فرمایا میں اس کا کیا دوں گا؟ صلہ دوں گا۔ اور صلہ تبھی دیا جاتا ہے نا جب پتہ تو ہو نا کس نے کیا کیا ہے، کس نے کیا کیا ہے۔ اور یہاں پر ہے ثواب کی بات، یہاں پر فقط ہاتھ سے کرنے سے ثواب نہیں ملتا۔ بات کو غور سے سنیں، آپ نے جناب والا اپنے ہاتھ سے پیسے صدقہ کر دی، ضروری ہے کہ ہاتھ سے صدقہ کرنے سے آپ کو ثواب ملے؟ آپ کی نیت کو بھی تو دیکھا جائے گا، آپ کے اس مال کو بھی تو دیکھا جائے گا، حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں، نیت اللہ کی رضا ہے یا دکھلاوا ہے؟ تو کیا سمجھ ہیں آپ؟ مصطفیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہاری کمائیوں کو بھی جانتے ہیں، تم کس طرح کما کے لاتے ہو، کس طرح مسلمانوں کے ساتھ اچھائی یا برائی کرتے ہو، کس انداز سے تمہارے شب و روز گزرتے ہیں۔ اور یہ تو چلو کمائی ہے نا، فرمایا ہم تو تمہاری نیت کو بھی جانتے ہیں کہ کس نیت سے صلہ رحمی ہو رہی ہے، کس نیت سے ہیلپ ہو رہی ہے، کس وجہ سے سید زادے کے ساتھ۔ اگر نیت محمود ہوگی تو تبھی صلہ ملے گا نا۔ ریاکاری تو نماز بھی پڑھنے ثواب نہیں ملتا، حدیث مسلم ہے، عالم بن جائے ریاکار ہو ثواب نہیں ملتا، مجاہد بن کے شہید ہو جائے ریاکار ہو جہنم میں دھکے کھائے گا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم ہوا آقا دلوں کے یہ بھی پتا ہے کہ یہ کر کیوں رہا ہے اور کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے۔ نہ جانے ان لوگوں نے کیا رسالت کو سمجھا ہے
جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کوئی پتہ نہیں. اب بے وقوف، اس ہستی کے بارے میں ایسے جملے، تجھے تو ویسے شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے تھا. جو فرما رہے ہیں مجھے اتنا ہی پتہ ہے اس کا نام کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، اور اس کی قوم کیا ہے، اس کی اماں کا نام کیا ہے، اس کے ابے کا نام کیا ہے، اور جنت میں کون سا اس کو رتبہ ہوگا. فرمایا یہ مصطفیٰ پہلے ہی جانتے ہیں. اور سیاہ کی حدیث کس کتاب کی ہے؟ سیاہ کی حدیث مبارک. اب اس حدیث کے راوی جہاں مولا کائنات ہیں، وہیں عثمان بن جو میری آل کے ساتھ اتنا صلہ رحمی کرے تو میں اس کو قیامت کے دن صلہ. آپ سے سوال ہے، اگر عثمان بن عفان کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اہل بیت اطہار سے معاذ اللہ جس طرح لوگوں نے کہانیاں بنا لی ہیں، کوئی جھگڑا ہوتا، کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ اہل بیت اطہار کی شانیں بیان کرتے. یا میرا ایک اور سوال ہے، ایک بندہ میرا دشمن ہے، ایک بندہ میرا دشمن ہے، اور میرے اوپر وقت آ گیا، میرے اوپر اب مجھے جو ہے حفاظت کے لیے بندوں کی ضرورت ہے. مجھے حفاظت کے لیے، کیا دشمن میری حفاظت کے لیے آئے گا؟ بولو تو صحیح یار. بلکہ وہ تو خوش ہوگا کہ ابھی اس کو پتہ چل جائے گا. دشمن تو خوش ہوتا ہے کسی کو مشکل میں دیکھ کے. اپنے دشمن کو مشکل میں دیکھ کے دشمن کیا ہوتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں. اگر دشمنی تھی، جب عثمان بن عفان کا باغیوں نے محاصرہ کیا تھا، 40 دن اور 40 رات عثمان بن عفان ایک کمرے میں محصور رہے. باغیوں نے آپ کا محاصرہ کیا، آپ پہ پانی بند کر دیا. وہ میٹھا کنواں جو سرکار نے فرمایا تھا مسلمان پانی کے لیے تنگ ہیں، یہودی تنگ کرتا ہے، کون ہے جو اس کنویں کو خرید کے آپ کوثر سے مجھ سے سودا کر لے؟ عثمان بن عفان نے کنواں خرید کے، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پہ نثار ہے، فرما جاؤ اور مفت میں پانی پیا کرو. عثمان بن عفان چھت پہ کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، اور باغیوں جس کنویں سے آج مجھے تو پانی نہیں پینے دیتے، بتاؤ تو صحیح یہ کنواں خرید کے وقف کس نے کیا تھا؟ اس وقت جہاں اور صحابہ آپ کے کمرے کے باہر حفاظت پہ مامور تھے، مولا کائنات کے شہزادے بھی تھے کہ نہیں تھے؟ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کو مولا کائنات نے ڈیوٹی لگائی تھی، جاؤ میرے بھائی عثمان بن عفان کی حفاظت پہ ان کے گھر کے باہر کھڑے رہو، کوئی دشمن گھر کے اندر نہ جانے پائے. اگر دشمنی ہوتی، اگر جس طرح تم کہتے ہو اگر دشمنی ہوتی، مولا کائنات اپنے شہزادوں کو ان کی حفاظت پہ مامور کرتے؟ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. پھر اگر دشمنی ہوتی، جناب عثمان بن عفان اہل بیت کی شانیں بیان کرتے. اگر دشمنی ہوتی، حد کر دوں، صحابہ پھر مومن اور منافق کی پہچان کی یوں علامتیں دیتے. کیا کہتے ہیں صحابہ؟ سرکار کے بعد ہم مومن اور منافق کی پہچان ایک جملے سے کرتے ہیں. یہ صحابہ کا نظریہ. کون سا جملہ ہے؟ فرمایا لفظ علی. ہم علی کا نام لیتے ہیں، جو خوش ہو جاتا ہے پتہ چلتا ہے مومن ہے، اور جس کے منہ پہ 12 بار جاتے ہیں ہم بھی سمجھ لیتے ہیں یہ پلید ہے. اگر دشمنی ہوتی، صحابہ مومن اور منافق کا معیار علی کو بناتے. خدا کا نام لو، یہ دین کے دشمن ہیں، یہ دین کے ڈاکو ہیں، ان کا قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام سے کوئی واسطہ. ان کے وہ جو جھوٹی اہل بیت اطہار کی محبت کا لبادہ اور جال ہے، خدا نے اپنے آپ کو، اپنے گھر اور اپنے بچوں کو اس ظالم جال سے، پھنسنے سے اپنے آپ کو دور رکھو. جو قریب جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، جو قریب جاتا ہے وہ پھنس جاتا ہے. خدا را تمہارے گھر میں اہل بیت اطہار کی شان میں کوئی کمی نہیں. دیکھ نہیں رہے، چوتھا درس چل رہا ہے. اور اگر آپ کہیں نا اگلے سال سفر کی 12 تاریخ تک آپ اسی موضوع کو لے جائیں، آپ کے گھر میں کوئی کمی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اگلے سال تک شان حسین چلتی رہے گی. کمی ہو تو بندہ کسی اور دروازے کو جا کے دستک دے. آپ کے مسلک میں الحمدللہ اللہ نے جس کو جو مقام دیا ہے وہ پورا موجود ہے. آپ کے مسلک کی کتابوں میں کیا ہے؟ موجود ہے. جناب عثمان بن عفان فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا جو میری آل کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا ہم اس کا بدلہ قیامت کے دن ضرور ادا کریں گے. ہم اس کا بدلہ قیامت کے دن
ضرور عطا کریں گے۔ رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آج کے درس کی آخری حدیث مبارکہ ہے، جس کے راوی مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اللہ اکبر، کتنا مقدس حدیث ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ان امیر المؤمنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی، یا علی، سب کہہ دو یا علی، سارے کہہ دو یا علی۔ اب کچھ لوگوں کے ہاں ہم مشرک ہو گئے، ہم نے یا علی جو کہہ دیے، ہم نے چلو میرے اور آپ پہ تو فتویٰ لا گیا مشرک ہونے کا، جو شرک کی بنیادیں اکھیڑنے آئے ہیں۔ سرکار بھی تو فرما رہے ہیں یا علی، جملے حدیث کے کیا فرمایا؟ یا علی۔ تو میں بھی یا علی کہتا ہوں، میں بھی۔ آپ کہیں نا یہ تعصب ہے، یقین جانے تعصب نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں میرے پاس کتاب موجود ہے، عربی میں ہے، سعودی عرب سے چھپی ہے، سعودی مفتی اس کا مصنف ہے۔ سوال ہوا کہ کچھ لوگ یا غوث، یا عبد القادر جیلانی، یا علی، یا رسول اللہ کہتے ہیں، تو ان کے بارے میں شریعت کا کیا فتویٰ ہے؟ کہنے لگا ہمارے نزدیک جو یا علی، یا غوث، یا رسول اللہ کہے وہ ابو جہل سے بھی بڑا مشرک ہے۔ میرے پاس موجود ہے کتاب۔ یہ نہیں کہ کوئی سنی ہوئی بات ہے، یہ نہیں کہ کتاب کی کوئی فوٹو سٹیٹ ہے، اوریجنل کتاب میں اپنے ہاتھوں سے خرید کے لایا، اور یہ سعودی حکومت کی طرف سے جو مفتی بیٹھے ہیں ان کا فتویٰ ہے۔ اب سرکار پہ کیا فتویٰ لگائیں گے؟ پھر آ جا کے کیا ہوگا؟ انگور کھٹے ہیں۔ سمجھیں آپ بات؟ جب آپ کہیں گے نا یا علی تو سرکار نے بھی کہا ہے، اب کیا فتویٰ ہے؟ تو پھر انگور کھٹے ہیں۔ مثال سمجھ آئی ہے نا آپ کو؟ وہاں پہنچ نہیں ہے نا، وہاں جرأت ہی نہیں ہے شرک کا فتویٰ دینے کی، تو پھر انگور کھٹے ہیں، پھر انگور ہے۔ کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو۔ فرمایا یا علی ان اول اربعہ یدخلون الجنہ، میرے ساتھ جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے نا وہ 4 ہوں گے۔ وہ کتنے ہوں گے؟ میرے ساتھ جو سب سے پہلے جنت کو جائیں گے وہ 4 ہوں گے۔ اب سنیں گے تو انشاءاللہ سنی مومن کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سرکار فرماتے ہیں آنا و انتا، یا علی آنا و انتا، علی ان 4 میں ایک تو میں ہوں، دوسرے آپ ہیں۔ آنا میں، و انتا آپ، و انتا علی ان 4 میں ایک میں اور دوسرے آپ ہیں۔ والحسن والحسین، والحسن فرمایا تیسرے جو ہیں حسن و حسین ہیں، تیسرا گروہ ہمارے ساتھ حسن ہو، اور چوتھا فرمایا قیامت تک جو میری نسل ہوگی نا، جو ان سے پیدا ہوگی، قیامت تک جو میری نسل ہوگی ان سے پیدا ہوگی، خلف ظہورنا، جو ہمارے بعد قیامت تک دنیا میں آئیں گے سید زادے، علی میں ہوں گا، آپ ہوں گے، حسنین ان کی امی جان اور ان کی نسل پاک، ہم سب سے پہلے جنت کو چلے جائیں گے، ہم سب سے پہلے جنت کو چلے جائیں گے۔ مر جانا چاہیے ان لوگوں کو، اتنا کچھ احادیث میں ہونے کے باوجود آج بھی ان کو شرم نہیں آتی اس زبان سے جملے بولتے ہوئے، جب امام علی مقام پر بغاوت کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور آقا تو فرما رہے جنت کھلے گی نہیں جب تک ہم نہیں جائیں گے۔ حدیثیں ہیں جنت کھلے گی نہیں جب تک مصطفیٰ قدم نہیں رکھیں گے۔ فرمایا جب مصطفیٰ قدم رکھیں گے تو حسن و حسین ساتھ ہوں گے۔ تو معلوم ہوا جنت کھل نہیں سکتی جب تک ذریت رسول کے قدم نہیں رکھتے، ہوں گے تو جنت کھلے گی۔ باغیوں تم نے کیا سمجھ کے فتویٰ دے رکھا ہے؟ کچھ تو حیا کرو۔ اللہ کے محبوب فرمائے ان نفوس قدسیہ کے قدم کی برکت کے بغیر جنت نہیں کھلتی، تو تم انہی کو بھونکتے ہو، تم کیسے جنت کو جا سکتے ہو؟ انشاءاللہ جو ان کو مانتے ہیں، جو ان کو پہچانتے ہیں، جو ان کی شان سنتے سناتے ہیں، ان کے قدموں کا صدقہ پیچھے پیچھے وہ بھی لائن میں کھڑے جائیں گے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں مجھے آپ سب کو
مالک کریم اہل بیت اطہار کی سچی محبت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ